بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں جنگ حنین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شوکت کا قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہذا اب ہماری باری ہے تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلعہ کما کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف نظری کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ 10,000 مہاجرین و انصار اور 2,000 مکہ کے مسلم اور وہ مشرکین جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق بن گئے۔ کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے۔ جب دشمن کے مقابلے میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی کو دیا اور انصار میں علمبردار حضرت حباب کو بنایا اور اوس کا جھنڈا حضرت اسید کو عنایت فرمایا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر، ڈبل ضرب پہن کر اور سر انور پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے کھچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھالی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گمن پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ الفاظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تعزیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی، اس زور و شور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بچھاڑ سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور رزق کا یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے: میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا فرزند ہوں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس نے بآواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا اور یا معشر الانصار یا اصحاب بیت الرضوان کہہ کر للکارا۔ حضرت عباس کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانثار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جانثار کے ساتھ داد شجاعت دینے لگے کہ دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سربلند ہو گیا۔ ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح حکمرانی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح و نصرت کا دار و مدار در حقیقت پروردگار کے فضل عظیم پر ہے۔ اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو کر مظفر و منصور ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا فضل و کرم شامل نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ کبھی اپنی لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ خداوند قدوس کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔